الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تر امت مسلمہ کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر غیر مسلمین کی خدمت میں اسلام کی جانب سے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ آج کے اس کمپیریٹیو ریلیجنس کلاس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے ایک ایسے کتابچے کے بارے میں، ایک ایسے بکلیٹ کے بارے میں کہ جو کہ تمام تر علماء، مبلغین، ائمہ اور طلباء کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کتابچہ جو کہ ایک تقریر ہے جو اکتوبر 1960 میں ڈاکٹر فضل الرحمن الانصاری علیہ رحمہ نے جاپان کی ٹوکیو ماسک میں آپ نے پیش فرمایا، اور یہ آپ کا فی البدی ایک لیکچر تھا جس میں آپ نے دنیا کے مختلف مذاہب کا تقابلی جائزہ پیش فرمایا۔ اس کتابچے میں جس کا نام وچ ریلیجن ہے، اس میں آپ نے دنیا کی مشہور و معروف مذاہب کا ایک تجزیہ پیش فرمایا ہے، جیسے کہ کرسچینٹی، عیسائیت، جوڈائزم، یہودیت، ہندوازم، ہندو مت، بودھزم، بدھ مت، اور اس کے بعد آپ نے اسلام کو بیان فرمایا ہے کہ ان مذاہب میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا اس میں کمی ہے۔ تو اس کو بیان کرنے کے بعد آپ نے اسلام کا جو ایک بیانیہ ہے وہ آپ نے پیش فرمایا۔ اس کتابچے میں آپ نے بنیادی طور پہ دو فلسفے کو بیان فرمایا ہے کہ ریلیجن آف سالویشن کون سے مذہب ہیں اور ریلیجن آف فلفلمنٹ کون سا مذہب ہے جو اس کو پیش کرتا ہے۔ ریلیجن آف سالویشن سے مراد یہ ہے کہ کون سے مذاہب ہیں جو آخرت کی، ہیئر آفٹر کی، نیکسٹ ورلڈ کی کامیابی کی بات کرتے ہیں، کہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دنیا کو کہتے ہیں کہ دنیا مایا ہے، دنیا ایلیجن ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک خیال ہے، لیکن وہ آخرت کی کامیابی کی بات کرتے ہیں، اور ان کے تمام تر مذہب کے تعلیمات کا خلاصہ لب لباب جو ہے وہ آخرت کی کامیابی پر منحصر ہے۔ تو ریلیجن آف سالویشن آپ نے اس اصطلاح کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ ریلیجن آف فلفلمنٹ سے کیا مراد ہے، کہ وہ کون سا مذہب ہے جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ دنیا میں کامیابی کس طرح ملے گی اور آخرت میں کامیابی کس طرح ملے گی، یعنی کہ دونوں جہانوں کی کامیابی کی کون سا مذہب بات کرتا ہے۔ تو آپ نے ریلیجن آف سالویشن کو بیان کر کے پھر ریلیجن آف فلفلمنٹ کو بیان کیا۔ تو ڈاکٹر انصاری کے نزدیک دنیا کے تمام تر مذاہب جو ہے وہ ریلیجن آف سالویشن کے تحت ہیں، وہ آخرت کی کامیابی کی بات کرتے ہیں، دنیا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر انصاری یہ بیان فرماتے ہیں کہ ریلیجن آف فلفلمنٹ جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام ایسا ضابطہ حیات اور لائف اسٹائل بیان فرماتا ہے کہ نہ صرف دنیا میں کامیابی ملتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ بندہ 1 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو 10 دنیا میں 70 آخرت میں ملتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو اس کتابچے میں آپ نے مذہب عیسائیت کے جو ٹرینٹی کا تصور ہے، 3 خداؤں کا تصور ہے، وہ آپ نے اس میں بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ عیسائیت جو ہے وہ مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، ایک خدا کی بات کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ پالوتھیسٹک ریلیجن بھی ہے کہ یہ 3 خداؤں کی بات بھی کرتا ہے۔ تو آپ نے پھر ان ایک خدا اور 3 خداؤں کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، اس کا آپ نے ایک تجزیہ اور ایک تقابلی جائزہ پیش فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مذہب عیسائیت میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دی اونلی بیگاٹن سن آف گاڈ۔ تو اس اصطلاح کے بارے میں بھی آپ نے اس کتابچے میں تجزیہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے جوڈائزم کے بارے میں بیان فرمایا کہ جوڈائزم جو ہے وہ مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، ایک جو ہے وہ خدا کو مانتا ہے، لیکن اس مذہب کے اندر جو ہے وہ خدا سے متعلق جو نازیبہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں، ایبسرڈیٹیز بیان کی جاتی ہیں، تو وہ ایبسرڈیٹیز اور وہ جو خرافات ہیں اور جو غیر مناسب باتیں ہیں وہ بھی آپ نے اس میں بیان فرمائی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے 6 دن میں کائنات کو تخلیق کیا اور 7ویں دن آرام کیا، تو وہ آرام کرنا اور استراحت کرنا کی نسبت جو ہے وہ خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہ جو آرام وہ کرتا ہے جو تھک جاتا ہے، جس میں قوت کی، طاقت کی، انرجی کی کمی ہوتی ہے، تو خدا جو ہے وہ قوت و طاقت کا منبع ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی اور ضعیف اور نہیں پایا جاتا۔
تو اس نظریے کا بھی آپ نے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ پھر آخر میں جو ہے وہ انبیاء کرام سے متعلق جو غیر مناسب کلمات اور نظریات اور تصورات پیش کیے جاتے ہیں اس کا بھی آپ نے تجزیہ فرمایا، اور اس کا فلاسفیکل اور لاجیکل آپ نے اس کا تجزیہ پیش فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ہندوازم کے حوالے سے تبصرہ فرمایا کہ ہندوازم دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس مذہب سے جو ہے دنیا کے 3 مذہب متعارف ہوئے ہیں، جینزم، بودھزم اور سکھزم۔ تو 3 مذہب نکلے ہیں، اور اس مذہب کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ مایا ہے اور دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس مذہب کے اندر جو ہے وہ ہندوازم کی جو ڈیفینیشن ہے، ہندو مت کے نزدیک جو ہندو کی تعریف کی گئی ہے وہ آپ نے اس کتابچے میں بیان فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے آواگون، ٹرانس مائگریشن آف سول، کہ ایک جنم سے دوسرے جنم اور تیسرے جنم اور چوتھے جنم، اس نظریے کے بارے میں بھی آپ نے تجزیہ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اس مذہب کے اندر جو ہے وہ ذات پات کا، ورن کا تصور ہے۔ ورن کے جو تصور ہیں وہ 4 تصور ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوازم یہ وہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو یونیورسل ہیومن رائٹس کا علمبردار نہیں ہو سکتا، جس مذہب کے اندر یونیورسل برادرہڈ، عالمی بھائی چارہ اور انسانی حقوق اس مذہب میں نہیں ملیں گے، کیونکہ ان کے اپنے مذہب میں جو ہے وہ 4 ذاتوں کا تصور ہے، تو یہ کس طرح دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو قبول کریں گے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نے جو ہے وہ عقلی اور نقلی طور پہ ایک تجزیہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ دنیا کے 4تھے نمبر کا جو ایک مذہب ہے بودھزم، اس کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا، اور اس میں جو بودھزم کا جو زندگی سے متعلق اور خدا سے متعلق جو تصور ہے، اور بودھزم میں جو 3 فرقے ہیں، ان 3 فرقوں کے جو نظریات ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ نے تجزیہ بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ اسلام ایک ایسا نظام حیات بیان فرماتا ہے، ضابطہ حیات بیان فرماتا ہے کہ جو کہ انسانیت کے لیے بہتر ہے، انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، جو نہ صرف دنیا کی کامیابی بلکہ آخرت کی کامیابی کو بھی بیان فرماتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ ڈاکٹر فضل الرحمان الانصاری علیہ رحمہ کا لیکچر جو ہے وہ مسجد کے اندر ہو رہا ہے، اور مسجد جو ہے وہ الست بربکم کے پیغام کو یاد دلاتی ہے، کہ وہ پوری انسانیت کو یہ پیغام دلاتی ہے کہ یہ مسجد ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے اور کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ تو مسجد میں آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کیونکہ مسجد کے اندر اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور فیکٹری کے اور آفیسز کے اور ایک عام شخص اور دنیا کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والا بندہ جو ہے وہ مسجد میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے۔ تو جب ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک آفاقی دین ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین، ریلیجن، لائف اسٹائل، ضابطہ حیات، کوڈ آف لائف جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو جب مسجد میں رہنے والوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے تو لوگ مسجد سے نکل کے وہ آفس میں جائیں گے، وہ فیکٹری میں جائیں گے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس اور دنیا کے تمام تر شعبہ جات کے تعلق رکھنے والے لوگوں کے پاس وہ جائیں گے تو ان کے پاس ایک واضح پیغام ہوگا۔ تو یہ کتابچہ وچ ریلیجن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یہ مختصر ترین کتابچہ ہے، اور اس کتابچے کو جو ہے وہ جو آپ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری علیہ رحمہ کی جو تقریر تھی اس کو تحریری صورت میں، ٹرانسکرپشن کی صورت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنز کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔